جو صحبت غالب آ جائے گی ادھر ہی انسان بہ جائے گا، الناس کے معنی میں۔ تو انسان اور الناس لفظ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کے روٹ ورڈ مادے بھی الگ ہیں، معنی بھی الگ الگ ہیں، مگر اطلاق کے اعتبار سے دونوں اس طرح ایک دوسرے کا بدل ہیں۔ وہ انس اور نسیان کے حوالے سے اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے، الناس کا تحرک، تذبذب اور بہ جانے کے حوالے سے نتیجہ الٹیمیٹلی ایک ہی نکلتا ہے کہ جو صحبت چھا جائے گی، غالب آ جائے گی، جس کا انفلوئنس بڑھ جائے گا، انسان اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اب چونکہ ذہن میں رکھ لیں انسان کی بنیادی طور پر تخلیقی اور فطری صلاحیت ہی یہ ہے کہ بہ جاتا ہے، جدھر کی ہوا ادھر چل پڑتا ہے۔ جو محبت غالب آ جائے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، جو ضرورت غالب آ جائے دوسرے بیلنس کو بھول جاتا ہے۔ یعنی انسان کے حوالے سے بھی اور ناس کے حوالے سے بھی دونوں چیزیں اس طرح ہیں کہ یہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اپنی صحبت اچھی رکھے، بس، اور کوئی راستہ نہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ فار آور چلڈرن۔ اب بچے تو جو کہ بہت ہی چھوٹے ہیں وہ برکت کے لیے بیٹھے ہیں، چلو ان بچوں کا یہ بھی صحبت ہے، صحبت کی برکت ہے۔ At least they are feeling something. They feel that they are in some company. They can feel that there is some objective and purpose why they have come here. They are listening to someone. So this company, this atmosphere, this environment definitely affects them, provides them some positive effects. Definitely good thing. لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ in this atmosphere جہاں 8 قسموں کی ہوائیں، these 8 winds are blowing، 8 قسموں کی very strong storms ہیں، ہریکینز ہیں، 8 ہریکینز، ہر چیز تباہ اڑا کے لے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر رہتے ہوئے اب انسان خود پہاڑ نہیں ہے، وہ جو تحرک ہے، تذبذب ہے، بہ جانا ہے، مضطرب ہے۔ پہاڑ ہے تو جتنے طوفان آئیں، آندھی آئیں، پہاڑ قائم دائم رہتے ہیں، وہ متذبذب نہیں ہو۔ پہاڑ کو کبھی آپ نے ہلتے نہیں دیکھا۔ اس کے برعکس درخت ہوں اور ٹہنیاں ہوں، برانچز، اسمال ٹریز، وہ اس طرح ٹوٹتے بھی ہیں، گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، گرتے ہیں۔ تو وہ انسان کی حیثیت ایک پودے کی طرح کی ہے، جیسے جدھر کی ہوا اور طوفان چلے ادھر جھک جاتا ہے، ادھر جھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تحرک ہے، کلیئر نہیں ہے، کنفیوزڈ ہے، تذبذب ہے، بہ جاتا ہے۔ لہذا جب انسان ہے ہی اس طرح، تو جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ نہیں مجھ پر صحبت کا اثر نہیں ہوتا، میں بالکل آل ایفیکٹس جو ہیں وہ ان سے بالکل فارغ ہوں، ویل پروٹیکٹڈ ہوں، ویل سیکیورڈ ہوں، تو یہ اس کو سمجھ ہی نہیں کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر شخص اپنی صحبت سے متاثر ہوتا۔ یہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے جو انسان کے بارے میں بیان کیا۔ انسان کا جو ٹائٹل ہے اور جو الناس کا، the people، یہ جو ٹائٹل ہے، اس ٹائٹل کے اندر یہ چیز ڈکریڈ ہے، ordained، commanded، declared کہ وہ سٹیبل نہیں ہے، اس پر انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو جس کے ساتھ جتنا وقت گزارے گا، جس ماحول میں جس جگہ رہے گا، وہ پچھلی چیزوں کو بھول جائے گا، نئی جگہ مانوس ہو جائے گا۔ جس طرف انفلوئنس زیادہ ہوئے گا ادھر بہ جائے گا، جھک جائے گا، تذبذب میں ہو جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں انسان کی فطری چیزیں ہیں، فطری، نیچرل۔ لہذا صحبت اس کو پہاڑ کی طرح بناتی ہے۔ کیسے آپ کہیں گے کیسے بناتی ہے؟ وہ یہ کہ وہ جو اس کے اندر انس کا دوسرا حصہ ہے، وہ روح کی جو اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ انس اور محبت ہے، اس پورشن کو غالب کرتی، طاقتور کر دیتی، اس کو ری انفورس کرتی ہے، اس کے پورشن کو بڑھاتی ہے، اس شیئر کو بڑھاتی ہے، بڑھاتے بڑھاتے اتنا غالب کر دیتی ہے کہ دنیا کی جو لذتیں اور تزین ہیں اور شہوتیں ہیں، ان کو کمزور، ویکن کر دیتی ہے۔ دے آر ویکنڈ۔ یہ جب کمزور ہوتی ہیں تو وہ محبت غالب آ جاتی ہے تو زمین پر انسان ملکوتی شخص بن جاتا ہے، آسمانی شخص بن جاتا ہے۔ تو پھر وہ درختوں کی طرح وہ اس طرح
ہلتا گرتا نہیں ہے، وہ توانا، اس کو استقامت کہتے ہیں، وہ صاحب استقامت ہو جاتا ہے۔ مگر اس کا پروسیس اچھی صحبت اور اچھی کمپنی سے شروع ہوتا ہے۔ جب اچھی صحبت کو آپ برقرار رکھیں گے تو پھر آپ کنفیوژن سے بھی نکل جائیں گے، جو تذبذب ہے جس میں انسان رہتا ہے، دنیا کی شہوات کے خطرات سے بھی نکل جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو استقامت پھر دے گا۔ اب یہ جو مضبوط ہونا، استقامت پانا، یہ سمجھ لیں 2 شرطیں ہیں اس کی۔ سورہ فاتحہ میں پہلے چیپٹر میں یہ چیز بتا دی گئی، محض کسی نیک صحبت کو اختیار کرنے سے یاد رکھ لیں، کسی شخص کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری مضبوط اور مستحکم نہیں رہتی انلیس کہ وہ اس کی اپوزٹ صحبت کو، جو اسے نقصان دینے والی ہے، اس کو چھوڑ نہ دے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں آدھا کام کرتے ہیں، آدھا نہیں کرتے۔ اول تو اپنی صحبت کو نیک کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ آپ منہاج القرآن سے جوائن کیا یا کسی بھی اور ایسی نیک صحبت اور سنگت میں آئے جہاں سے آپ کو خیر ملے گی، صحیح علم و عقیدہ ملے گا، صحیح عمل ملے گا، صحیح اخلاق ملے گا، صحیح ٹیچنگ، صحیح تعلیمات، صحیح ماڈل ملے گا، صحیح سوچ ملے گی، صحیح تھنکنگ ملے گی، جہاں سے یہ ملے گا وہاں سے آپ کو خیر تو مل گئی۔ مگر آپ نے اگر بری صحبت، بری کمپینین شپ نہیں چھوڑی، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، تو اس طرح ہے جیسے آپ کی جیب نیچے سے کٹی ہوئی ہے، جیب پاکٹ نیچے سے کٹی ہے، اوپر سے آپ اس میں پیسے ڈالتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج تو آپ کہیں گے پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں جیب میں۔ اب تو ویزا کارڈ ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے، الیکٹرانک کارڈز ہوتے ہیں۔ ہاں، تو میں تو اپنی بات کرتا ہوں نا، میں تو ابھی بھی کوئی کارڈ یوز نہیں کرتا، نہ مجھے یوز کرنا آتا ہے آج کے دن تک جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کارڈ ہیں میرے پاس، والیٹ میں پڑے رہتے ہیں، بینک بھیج دیتا ہے، مگر مجھے کم سے کم کتنے 8 سال ہو گئے ہوں گے، مجھے یاد ہی نہیں کتنا زمانہ میں نے کبھی یوز ہی نہیں کیا۔ نہ یوز کرنا آتا ہے، یوز کرنا ہو تو کوئی میرے ساتھ جانا چاہیے جو بتائے بھئی یہ کارڈ دینا ہے بینک کو، یہ نہیں دینا۔ مثال یہ دے رہا تھا کہ اچھی صحبت رکھنا اور بری کو ترک نہ کرنا ایسے ہے جیسے جیب میں پیسے ڈالتے جانا اور نیچے جیب کٹی ہوئی ہے، بس آپ ہر روز کما کے ڈالتے جائیں، شام کو چیک کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ سب نیچے گرتے جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز ڈالیں تو یہ ایک عمل ہے ڈالنا، مگر اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو پریزرو کرنا، اس کو سیف اور سیکیور کرنا، یہ دوسرا عمل ہے۔ جب تک آپ اس کو سیکیور نہیں کرتے تو اس ارننگ کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے نیک صحبت آپ کو ارننگ دے گی، نیکیوں کی ارننگز ملیں گی آپ کو۔ You will earn good. You will collect pious and righteous deeds. You will receive Allah's blessings. تو ارننگز آئیں گی۔ مگر جو بری صحبت ہے آن دا ادر ہینڈ، اگر آپ بری کمپینین شپ ہے جو آپ انفلوئنس کرتی ہے، جس کا ذکر ہم سارا کر چکے، وہ ترک نہیں کرتے، آپ اس کو ابنڈن نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں، تو پھر یہ جو کچھ ریسیو کریں گے وہ سارا کچھ جاتا رہے گا۔ سو دین ناؤ یو آر ناٹ ریسیونگ، یو آر ڈیسیونگ یور سیلف۔ ایک طرف سے آپ لے رہے ہیں، دوسری طرف سے ضائع کر رہے ہیں، ویسٹیج ہو رہا ہے۔ ایوری تھنگ از بینگ اسٹولن۔ بری صحبت اسٹیل کرتی ہے سارا جو آپ ریسیو کرتے ہیں، ارن کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اٹ از بینگ اسٹولن۔ بری صحبت اس کو اٹھا کے نکال کے لے جاتی ہے۔ سو ایمان آپ کے اندر کبھی مضبوط اور مستحکم نہیں ہو پاتا، چونکہ انسان کے اندر، میں نے آپ کو بتایا، اور الناس کے اندر خود بیسک اس کی جو ایبلٹی ہے جس پر اس کی کریشن ہوئی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ یہ از اے لوزر۔ وہ لوزر ہے، کیوں فرمایا اللہ پاک؟ کیونکہ میں نے اب آپ کے معنی سمجھا دیا آپ کو، وہ لوزر کیوں ہے کہ he will lose۔ وہ ٹریڈ کرے گا اور ساتھ لاس کرتا جائے گا،
ٹریڈ کرے گا، جتنا پروفٹ آئے گا اس سے زیادہ لاس کرتا جائے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ پروفٹ کو، ٹریڈ کو مینٹین کرے اور پروفٹ کو محفوظ کرے، پروٹیکٹ کرے، سیکیور کرے، تو سیکیور کرنے کی ایک ہی چیز ہے کہ جو چیز اگینسٹ ہے اس نیک صحبت کی، اس کو ابینڈن کرے، بین کر دے۔